آج عمران خان نے 2-3 باتیں کی ہیں، لیکن اس کا پہلے اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ جو آج سارا کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستانیوں یا آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ 8 فروری کو آپ لوگوں نے جا کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے ملک کی مستقبل کا جو ہے نا ذمہ داری ہم خود اٹھائیں گے۔ ہم فیصلہ کریں گے ہمارا ملک کیسے چلنا ہے، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمارے آگے بچوں نے کتنا قرض اٹھانا ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ جو لوگ یہاں سے پیسہ ڈاکو لوٹتے ہیں ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سارا ان کا قرضہ اتارنا پڑتا ہے، کیونکہ قرضہ تو ہمارے اوپر چڑھتا ہے، ہمیں ٹیکسز لگتے ہیں، ہماری بجلی مہنگی ہوتی ہے، ہمارا کھانا مہنگا ہوتا ہے، ہم مشکل میں رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ملک کیسے چلے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اگلے دن لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو یہ فیصلہ آپ کو نہیں کرنے دینا۔ اس کو جمہوریت کہتے ہیں جب آپ فیصلہ کریں گے، لیکن وہ آپ کو جمہوریت نہیں لینے دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے سارا آپ کا ووٹ چوری کر کے چوروں کو پکڑا دیا، چوروں کو جا کے اسمبلیوں میں بٹھا دیا، اور جن کے سب کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ اب ان چوروں کو بچانے کے لیے اب یہ سارا مسئلہ چلا ہوا ہے۔ اب وہ مریم نواز بیٹھی ہیں 25 سیٹیں لے کر، اب آپ کا ووٹ ان کے پاس ہے۔ نیشنل اسمبلی میں جا کر دیکھیں تو یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے 17 سیٹوں کے اوپر، آپ کا ووٹ انہوں نے چوری کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے ان سب کے لیے۔ اس کے لیے اب ان کو ضرورت ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ ظلم تو اس نے کیا ہے، یہ اس کی ذمہ داری تھی آئینی، اس کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ الیکشن کو فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے۔ اب اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر آپ کا ووٹ جنہوں نے چوری کیا ان کو بچانے کے لیے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کا یہ ووٹ سارا مسئلہ آپ کے ووٹ نے ڈالا ہے۔ اب آپ نے اپنا ووٹ بچانا ہے کہ نہیں بچانا۔ یہ اب عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے 21 تاریخ کو نکلنا ہے، کیونکہ 21 تاریخ کو اگر انہوں نے جلسے کی اجازت نہ دی، جو ہمارا خیال ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں دے سکتے، تو عمران خان نے کہا ہے یہ احتجاج آپ کا آئینی حق ہے، آپ نے نکل کر اپنا حق استعمال کرنا ہے، اپنا ووٹ کے لیے نکلنا ہے، جو کہ آپ کا ووٹ ان کے پاس ہے، جو چوری ہوا ووٹ ہے، اور آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب جو عدلیہ ہے اس وہ کیوں مشکل میں ہے؟ عدلیہ اس سے مشکل میں ہے کیونکہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کے چوری شدہ جو ووٹ ہے اس کو تحفظ دینا ہے۔ اب عمران خان یہ سمجھانا چاہ رہے تھے آج کہ دیکھیں یہ سمجھیں کہ یہ 1971 میں کیوں کہتا ہوں، کیونکہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ذاتی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنرل جو ایک سیکنڈ جو جنرل یحییٰ خان تھے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی طاقت کو، وہ ان کا ارادہ تھا، کئی سال انہوں نے آپ کے اوپر حکومت کرنی تھی، تو انہوں نے ملک علیحدہ ہو گیا اس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جس طرف جو لوگوں کا ووٹ تھا وہ ان کو حق نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جو مارشل لاء لگا تھا ضیاء الحق کا تو اور جو مشرف کا، ان میں یہ حالات نہیں تھے، کیونکہ لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، مشرف کے ساتھ بھی لوگ کھڑے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ احتساب ہونا چاہیے، جنہوں نے پہلے کرپشن کی ہے، جو پہلے حکمران تھے، جو نواز شریف تھا، وہ لوگ ان سے احتساب مانگ رہے تھے۔ اور جب ضیاء الحق آئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دین کے اوپر زیادہ زور تھا، تو لوگ ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے، کہتے لیکن اس وقت لوگوں نے سارے ایک طرف کھڑے ہیں، وہ یہ نظام نہیں چاہتے، یہ ظلم کا نظام ان کو قبول نہیں ہے، وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ عدلیہ ہمیں ہمارے حقوق کی تحفظ کرے گی، اور اس وقت جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں وہ لائن کے دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اور اب ہم نے عدلیہ کو بھی بچانا ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر بہت بڑی واردات ہونے لگی تھی پچھلے اتوار کو، بہت بڑی واردات، جس کے اندر سپریم کورٹ کو تو یہ ختم کرنے لگے تھے۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ دوبارہ کریں گے، یہ نہ بھولیں کہ اس وقت انہوں نے دوبارہ اٹیک کرنا ہے سپریم کورٹ کے اوپر، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اس لیے کل آپ نے عدلیہ کو بچانے کے لیے نکلنا ہے، آپ نے اپنی جمہوری حقوق جو ہیں، اپنا ووٹ، جمہوریت، اس کو بچانے کے لیے نکلنا ہے، اور آپ اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہوگا تو آپ کو آزادی ملے گی۔ اس لیے کل کے دن ہم اس وقت واپس لاہور جا رہے ہیں، ہمیں کہا گیا کہ کیا پتہ آگے جائیں کنٹینر ہو، ہم پیدل چل پڑیں گے، ہم پھر بھی پہنچیں گے لاہور، اور انشاءاللہ ہم احتجاج کے لیے سب سے سامنے ہوں گے، ہم خواتین ہوئیں گی، ہمارے بچے ہوں گے ساتھ، اور آپ لوگ سب نکلیں گے۔ آپ دیکھ لینا کہ یہ کل ایک کیا کہتے ہیں اس کو ٹرننگ پوائنٹ، یہ ایک بہت بہت اہم دن ہوگا کل انشاءاللہ۔ اور ہمیں اب اپنا ڈر خوف جو لاہور کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ ہمارا شہر ہے،
लाहौर ही है जिसने हमेशा पाकिस्तान को क्या कहते हैं लीड किया है, और हम लाहौर ही दिखाएंगे आपको पाकिस्तान को कि हम अपना हक मांगने के लिए पुरअमन तरीके से किस तरह एहतजाज करते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हटाने के लिए भी हम पूरा अपना बंदोबस्त जो है हमने किया हुआ है, और अगर कोई इस तरह की बाकी चीजें भी की जाती हैं, शेलिंग की जाती है, इस शेलिंग का भी सदेबाब करेंगे। नहीं, देखिए सदेबाब तो आपको नहीं बता सकते कि उसका सदेबाब फिर वो पहले से कर लें, तो लिहाजा सदेबाब हमारा है, तैयारियां हमारी हैं, मुकम्मल प्लान है हमारा, और इंशाल्लाह ताला उसे एग्जीक्यूट करना फिर हमारा काम है। और अली अमीन आपको पता ही है कि जब फिर वो निकलते 21 सितंबर लाहौर सबने जाना है, जरूर जाना है। हमारे कप्तान ने बुलाया है, हमारे कप्तान ने कहा है कि कश्तियां जला कर आ जाओ, और क्यों ना जलाएं, कब तक? हमारा लीडर, हमारा रहबर इस मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए जेल में है, तो हम घरों पर कैसे रह सकते हैं? 21 सितंबर को लाहौर के जलसा में सबने पहुंचना है, पूरी कौम को दावत है। आइए, खौफ की जंजीरें अल्हम्दुलिल्लाह टूट चुकी हैं, मजीद तोड़ दीजिए, खौफ की जंजीरें तोड़ दो। 21 सितंबर को लाहौर पहुंचो और उनको बता दो कि लाहौर भी कप्तान का, पूरा पाकिस्तान कप्तान का, इंशाअल्लाह। खाना में होगा जलसा, और मवेशी मंडी जो उन्होंने वहाँ पे जगह है उसके अंदर होगा एक फायर। अभी TOR सेट हो रहे हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी थी जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, उसमें हमने कह दिया कि जी हम इनको नहीं मान सकते हैं। बज़ाहिर हमें इस्लामाबाद जलसे से जो है हमें काफ़ी जो है वो सबक मिला, बाद में जो हमारे पे FIR लॉन्च की गई PTI के लीडर के ऊपर, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं मानी जाएगी जिसके बाद जो है हमारे पे जो है इस तरह के कहर तोड़ दिया जाए जिसमें हम कसूरवार भी ना हो। SOPs रखी जा रही थी, वो भी डिसाइड हो रही है। मतलब कहने का ये कोई कहते थे फ्लैक्सेस नहीं लगाएंगे आप बाहर के शहर के अंदर, फ्लैक्सेस जो है मैंने बैन कर दी हुई है, DC साहब कह रहे थे, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। और हमने कहा जी जलसा गाह के अंदर तो हम लगाएंगे लाजमी बात, और रूट के ऊपर भी लगेंगे जो बाहर वाला होगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, इस पे हम आपकी बात मान लेते हैं, शहर वाली बात आप हमारी मान लें। हमने कहा नो प्रॉब्लम, हम मान लेते हैं, दैट्स इट। अच्छा, काना में मवेशी मंडी में जगह दी गई, मवेशी मंडी में जो उन्होंने ऑप्शन दी है। और क्या क्या रेगुलेशन क्या वो ये कह रहे हैं कि ये जगह, जैसे आज आपने देखा होगा कि ऑनरेबल जो बेंच बैठा हुआ था उसमें जो जस्टिस तारिक नदीम थे, उन्होंने भी ये बात की थी कि आप लोग ये रोज का ड्रामा खत्म क्यों नहीं करते। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी जगह मुतय्यन कर दे, फिक्स कर दें कि जो भी प्रोसेशन होगा, जलसा होगा, वो वहीं पे होगा। तो इस चीज को जो है वो मान लिया गया है। ये कुछ के अलहदा मस्जिदें तैयार किए जा रहे हैं जिनके ऊपर साउंड एक्स्ट्रा लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम साउंड तक पहुंचना शुरू हो चुका है। ये आप देखिए, ये कंटेनर होगा, ये साउंड आना शुरू हो चुके हैं। हर कंटेनर के साथ 3-3, 2-2 मस्जिदें होंगे जिनके ऊपर साउंड होगा। बड़े हैवी किस्म का साउंड इस वक्त मंगवाया है।